چادر کا کمال ہے، یہ اس کی چادر کی جلالت ہے کہ سب کو اکٹھا کیا ایک چادر اور آئے تطہیرہ. خدا کی قسم سامعین گرامی، یہی وہ چادر ہے جسے ایک مرتبہ علی علیہ السلام گروی رکھ کر کہ دروازے کو فقیر رکھے، چادر کو گروی رکھا اور جو ملا فقیروں میں بانٹ دیا. گھر پہنچے تھے کہ یہودی دروازے پر آ، بیوی اور بیٹی سمیت. امیر نے فرمایا تو قرض واپس کرنے میں بڑی جلدی نہیں کر یا مولا قرضہ لینے نہیں واپس لینے نہیں، ایک بات پوچھنا ہے، یہ رسول کی بیٹی کی چاہیے؟ فرمایا ہاں یہ رسول کی بیٹی کی چاہیے. اس نے کہا علی قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ. امیر نے اللہ کی قسم کھائی. اس نے کہا یا علی کلمہ پڑھو. علی علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کے پوچھا کہ کیوں پڑھا کلمہ؟ کہنے لگا میں نے سمجھا تھا کہ دولت کے لیے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جس کی بیٹی کی چادر کو اتنے پیوند لگے ہوئے. شادی پر کل 2 جوڑے تھے، ایک باپ کے گھر کا ایک شوہر کے گھر. علی علیہ السلام نے جب یہ بالکل نہیں آتا، بابا کے گھر والا پرانا تھا پہلا نہ تھا لیکن پہلے ان کے قریب نہیں آ سکتے. شادی کی صبح باپ والا پرانا جوڑا نئی دلہن پہلے. کسی نے عرض کیا بی بی نیا جوڑا پہنا. آج مدینے کی عورتیں ابو طالب کی بہو کو دیکھیں ٹھیک ہے تو اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں فاطمہ کی جان ہے، تمہاری اس دنیا میں فاطمہ کے پاس اس ایک جوڑے کے علاوہ کوئی جوڑا حیران ہو کر کنیز نے عرض کیا بی بی جھوٹ اور آپ کا تعلق کوئی نہیں. آدھی رات کو تو ڈولی آئی اور فجر کے وقت میں آ گئی. علی نے نیا جوڑا دیا، ٹھنڈیا بھر کے کہا فقیر آ گیا تھا. اس نے کہا اہل بیت محمد تمہارے گھر میں شادی ہوئی ہے، تم نے نئے جوڑے سلوائے ہوں گے، میری بیٹی کا لباس نہیں ہے، اپنا کوئی جوڑا دے دو بیٹی کو پہناؤ. کنیز کہتی ہے بی بی اس نے جوڑا مانگا تھا پرانا اٹھا کے دے دیتی. فرمایا فاطمہ کو شرم آتی ہے، اللہ کی راہ میں دے اور پرانا جوڑا اٹھا کے دے. آج مسلمان تیری غیرت کو کیا ہو گیا تھا جو اللہ کی راہ میں پرانا جوڑا دیتے ہوئے شرم کرتی تھی، اسی کی بیٹی 36 شہروں سے خالی ایک چادر کا سوال کرتی تھی. یہ رونے کے دن ہے، ماتم کے دن ہے، غم کے دن ہے. میں منت کرتا ہوں جتنا ہو سکے سیدہ کی شہادت اتنی منا. اللہ ان بانیان مجلس کو اس کا اجر دے اور سامعین مجلس کو، ذاکرین مجلس کو جو بی بی کے ذکر کے انعقاد میں شریک ہوتے ہیں. لیکن ایک منت میری کبھی نہ ہو، اللہ نے تمہیں گھر دیے ہیں، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، کرائے کا کیوں نہ، اس میں بی بی کی مجلس ضرور کریں. سال میں ایک دفعہ ہر مومن، یہ منت ہے، کوئی واجب نہیں آپ پر، اپنے گھر میں ایک مجلس بی بی فاطمہ کی. کچھ لوگ سوچتے ہیں جی محلے والوں کو کیا جواب دیں گے، اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں گا، ذاکر کیسے بلاؤں. کچھ بھی نہیں، آپ کو کسی کو نہیں بلانا، آپ کو محلے کی بھی کوئی پرابلم نہیں، آپ کو مجمع بھی نہیں بلانا، آپ کو نیاز بھی نہیں پکانا. آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے، جتنا گھر والوں کے لیے پکے اس پر نظر دلا دینا بی بی کی، اور اپنے گھر کے بندوں کو سامنے بٹھا دینا. اور سپیکر کی ضرورت نہیں، خود جسے پتا ہو وہ اپنے گھر والوں کو بتائے کتنی مظلوم تھی حسن حسین کی. 18 سال کی عمر میں سارے بال سفرے. اللہ آیت اللہ خوینی کے درجات بلند فرمائے. آگا فرماتے تھے جناب مادر سادات تازیانہ رسید، میں قیامت والے دن یہ سوال ضرور کروں گا کہ تو نے سادات کی ماں کو تازیانہ کیوں بنا. میں سوال میں گم رہا، کیا قیمت رہی ہوگی باغ فتح کی، جتنی بھی ہو تو باغ جنت کی مالک ہے. فاتح
دنیا و آخرت کی مالک کسی ہے؟ اس کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ بھائی باپ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی قیمت ہے؟ کیوں گئی تھے؟ مسجود حجاب غیرت امیر المومنین باپ کے نوکروں سے چھڑ کے سوال اپنی جگہ ایک مضبوط سوال ہے. بی بی کتنا مہنگا تھا باغ فلک؟ تو فضا کی مالک ہے. جو کیا غرض مال ہے دنیا سے؟ کیوں گئی؟ اس کیوں کا جواب ہمیشہ یاد رکھیے. اپنے گرد و نواح میں کبھی ان لوگوں سے سوال کیجئے گا جو شیعہ ہو کنورٹ ہو کہ آپ کیوں شیعہ ہو؟ تو 99% لوگ اگر بھائی ایک جواب دیتے ہیں بطول کے حق مانگنے پر، فاطمہ کے دربار جانے پر. تو پتہ چلا کھجوروں کے لیے نہیں گئی تھی، علی اور ولی اللہ کے لیے دربار میں گئی. ولایت علی پڑھوانے کے لیے گئی. اپنے بچوں کو بتاؤ گئی تھی تو بال سیاہ تھے. بات طویل نہ ہو جائے، مختصر ہو. ہمارے ملتان میں ایک بزرگوار تھے، خدا انہیں گھری کے رحمت کرے، بابا خوشی محمد. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں شیعہ ہوتے ہیں؟ آپ کے شیعہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہو کیا جواب؟ اس کا میں مٹھائی کی پھیری لگا تھا، چاپڑی میں مٹھائی لے کے گلی اور جھکا جا رس دیکھنا وہاں بچوں کے پاس مٹھائی فروخت کریں گے. ایک دن مجلس کے باہر کھڑا ہو گیا، ایک بچہ آیا، میں نے اس کو مٹھائی دینی چاہیے تو وہ مختلف جیبوں سے پیسے ڈھونڈنے میں اس نے تھوڑی سی دیر کر لی. اس کی تاخیر میں میرے کان میں فکر آیا کہ فاطمہ زہرا دربار سے خالی نہ وہ کہتا ہے باز بھائی کہ میں نے بڑا برا بھلا کہا شیعہ. کیسی باتیں کرتے ہیں ممبر پر؟ وہ رسول کی بیٹی، وہ رسول اللہ کا صحابی کیسے خالی بھیجے؟ کہتا میں غصے میں چل پڑا اور چلتے چلتے میرے کانوں میں آواز آئی کہ یہ بات صحیح بخاری میں بھی لکھی ہوئی. کہتا میں سوچنے لگ گیا صحیح بخاری تو ہماری کتاب اگر یہ روایت غلط ہے تو ہمارے علماء نے ٹوکا کیوں نہیں؟ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا. گھر گیا، بیوی نے کھانا رکھا، نہیں کھایا گیا. وہاں سے اٹھا اور وہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں گیا اور میں نے مولانا کو اکیلے پایا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا اور قرآن اٹھا کے مولوی صاحب کے سر پہ رکھا اور کہا مولانا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، مجھے تاریخ کا نہیں پتا، مجھے عربی نہیں آتی اور نہ ہی میں کوئی کتاب پڑھوں. میں نے دو جہانوں کا سردار قرآن آپ کے سر پہ رکھا. آپ اپنے علم کے مطابق یا ہاں کہتے ہیں یا نہ. تیسرا کوئی جواب نہ دے، یا کہنا ہاں یا کہنا ہاں. اسے کہا پوچھ. کہنے لگا کہ میں نے پہلا سوال کیا کیا رسول اللہ کے بعد حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا دربار میں حق مانگنے گئی؟ مولوی نے جلدی جلدی سر سے قرآن ہٹا کے کہا تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا. کہتا میں نے کہا مولانا میں شیعوں کی بیٹی کا نہیں پوچھ رہا، میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں، بتا گئی تھی کہ نہیں، یا ہاں کر دے یا نہ کر دے. کہتے مولانا نے کہا ہاں گئی تھی. جب اس نے ہاں کہا میرا کلیجہ کانپنے لگا. میں نے کہا اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو. میں نے پوچھا خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی؟ مولوی نے کہا ان کا حق بنتا نہیں تھا، حق بنتا نہیں تھا. تڑپ کے کہتے مجھے ہاں کا جواب دے یا نہ کا جواب دے.
मौलवी ने कहा खाली वापस आ गई। कहते मैंने तड़प के कहा अल्लाह का कुरान गवाह रहना, आज के बाद मैं शिया हूँ। मौलवी ने कहा तू काफिर हो गया। कहा मौलाना काफिर भी मैं हो गया हूँ, मेरे दरवाजे पे दुश्मन की बेटी आ जाए मैं कत्ल तक माफ कर दूंगा। मोहम्मद की बेटी दरबार में सवाल करती रही, 400 लोग कुर्सियों में बैठे रहे, और जब उसके दावे को झुठलाया गया तो ये कह के झुठलाया गया तेरे बाप को हजियात था, तू मसला भूल गई है, तेरा हक नहीं बनता। हाय फातिमा ज़हरा एक मरतबा पड़ी और जैसे ही घर में आई अल्लामा ज़फ़र सनमरही ने अपनी किताब मिसबाह मजालिस में लिखा, जैसे ही मशरक़ पर बैठी 4 साल की ज़ैनब करीब आई, कभी भी यहाँ न बैठिए, ये मेरी अम्मा के बैठने की जगह, आप यहाँ तशरीफ रखिए। कब ज़ैनब पहचान मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। ज़ैनब तड़पी का दरबार में क्या हुआ, 4 घंटे में बाल सफेद हो गए। अजब नहीं बीवी ने फरमाया हो सब दरबार का सवाल करे लेकिन तू दरबार वाला सवाल न कर। मैं सहाबी के दरबार में गई थी, तू शराबी के दरबार में जाएगी। मैं खुले हाथों से गई थी, तू बंदे हाथों से जाएगी। मैं चादर पहन के गई थी, तू बेमकना चादर जाएगी। मेरे साथ खुले हाथों वाला अली था, तेरे साथ अली ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां पहन के खड़ा होगा। तख्त पर यजीद होगा, दश्त में हुसैन का सर होगा। बार बार हुसैन के होठों पर ग़ज़वान की छड़ी मार मार कर शराब के नशे में बेगैरत पूछना होगा इनमें ज़ैनब कौन है। खुदाया कबूल फरमा, सैयद कौनैन का सदका उठती हुई आवाजों में रहम फरमा। खुदाया जो बीबी फातिमा ज़हरा के गम में रोए हैं, इनकी आवाजों को बीबी के मुकद्दमे में गवाही के तौर पे दान फरमा, और जिंदगी में कभी उन्हें न रोते देना जो फातिमा ज़हरा को रो। शफाअत सैयद कौनैन नसीब फरमा, बीबी के सदके में हमारे घरों में रहमत नाज़िल फरमा, बीबी के सदके में हमारी परेशानियां दूर फरमा, बीबी के सदके में हमारी मुश्किलात को दूर फरमा। खुदाया तुझे उस बीबी का वास्ता जो मुसलमानों के दरबार से रोती हुई खाली वापस आ गई। बीबी जब कोई किसी के दरबार से खाली वापस आता है उसके दिल में क्या गुजरती है वो आपको मालूम है। बीबी जिन्होंने आपको खाली वापस भेजा हम उन पर लानत भेजते हैं। आपको अपने खाली लौटने का वास्ता अपने बच्चे की मजलिस से किसी मोमिन या मोमिना को खाली वापस ला। बीबी अपने जिक्र से किसी मोमिन या मोमिना को खाली वापस ले। सबकी झोलियों को हसन हुसैन के सदके से लबरेज फरमा। शहजादी हसन हुसैन की यतीमी का वास्ता मजहब अहले बैत को उरूज व गलबा अता फरमा। दुश्मनाने अज़ादारी को नेस्तनाबूद फरमा। मातमी जवानों से उनकी माओं के कलेजों को ठंडा रख। हर वो दुआ जो तेरी शरीयत के नजदीक दुरुस्त हो खुदाया बीवी के सदके में शर्फ कबूलियत अता फरमा। जिस जिसके दिल में जो जो मुराद है, जो जो तमन्ना है, जो जो हाजत है, ये दाना व बीना खुदा व अलीम व बिज़ात सुदूर तुझे सैयद कौनैन का वसीला बनाकर सैयद कौनैन के तवस्सुल से तेरी बारगाह में मिन्नत और इल्तिमास करते हैं। सबकी दुआओं को कबूल फरमा। बिलखसूस फातिमा ज़हरा के उस बेटे के ज़ुहूर में ताजील फरमा कि जिसकी बारगाह में चीख मार के रोएगी ज़हरा और रो के कहेगी मेहदी मैं दुनिया की अदालतों से खाली लौटा, मेरे मुकदमे का फैसला कर दे मेहदी। उस वक्त बीबी फातिमा की गठड़ी लेकर आएंगी और जब उस गठड़ी को खोलेंगे इमाम ज़मान तो ताज उतार के फेंक देंगे। उस गठड़ी में क्या होगा? दरवाज़ा ज़हरा की जली हुई लकड़ियां और फातिमा रो रो के कहेगी मेहदी इन लकड़ियों को सूंघ के देख, इनमें से मेरे मोशन के खून की खुशबू आ रही है। मैं हाथ जोड़ कर खड़ी रही कि अंदर दाखिल न होना। इस दरवाजे में रसूल रुक जाते थे, जिब्राइल झुक जाते। इमाम में ताजील फरमा। 72 का वास्ता हमें 313 में शुमार फरमा। इस काबिल न हो तो 313 की खिदमत गुजारों में शुमार फरमा। हक मोहम्मद आल मोहम्मद हमें अमीरुल मोमिनीन के शियों जैसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा। उस्वे मासूमीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे इदारे को क़िबला काबा मोहम्मद अकबर मुंज़लिल्लाहु अलैहि समेत
تا قیام ظہور امام زمان ہمیشہ آباد و شاد۔ خدایا علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں میں سلامت رکھ۔ خدایا ہمیں دین کی تفہیم کی توفیق عطا فرما، محمد و اہل بیت محمد کے حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کو بخش دے، بالخصوص بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور سید کونین کا واسطہ، سید کونین کی مجلس کا واسطہ، جس جس کے گھر میں جو اموات واقع ہوئی ہیں سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، سب کی روحوں کو شاد فرما، عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نست و نابود فرما، مومن مخصوصہ کی پریشانی کو دور فرما، سید کونین کی عزت و عظمت کا واسطہ بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی مدد فرما، اور بحق محمد و آل محمد ہماری وہ دعائیں قبول فرما جو ہم نے بیوی کی مجلس میں تجھ سے مانگی ہے، اور وہ دعائیں بھی قبول فرما جو اپنی جہالت کی وجہ سے تم سے نہیں مانگ سکے، لیکن تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں۔ امام حسن حسین کا صدقہ وہ عطا فرما جسے تو اپنی مخلوق کے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ ایک مرتبہ مل کر تمام حضرات بی کے توسل سے دعائے ظہور امام زمان پڑھ کے حجت خدا کو پرسہ جناب سید کونین بھی دے دیں، اور حضرت کو کہ ظہور کی دعا بھی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل بلجک حجت وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم ولعن أعداءهم أجمعين بهمة والله ومن أعدائهم تبرأوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد